قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين وقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم وإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما الثمود فهديناهم فاستحبوا الأمى على الهدى فأخذتهم الصاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم۔ پچھلے ہفتے سورہ حام میم سجدہ، اس کا بیک گراؤنڈ میں نے دے دیا تھا، اور اس پوری سورت کا میں نے پہلے ہی بتایا، سورت کا ایک موضوع ہوتا ہے اور جتنی آیات جو بھی ہوتی ہیں سب اسی کے ارد گرد گھومتی ہیں مختلف پہلوؤں سے۔ تو اس پوری سورت کا موضوع ہی توحید ہے۔ اس میں گزشتہ ہفتے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے جو اپنے کان کو بند کر لیا، بہرے بن گئے، گنگے بن گئے، رسول کو ماننا ہی نہیں ہے، ہم بھیج رہے ہیں بار بار رسول کو، ان کی زبان میں بھیجا قرآن کتاب فصلت، جس میں پوری تفصیل بیان کی گئی اس کی نشانیوں کی، کہ دیکھو یہ نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں ہیں۔ پھر قرآن عربیہ، یہ عربی میں قرآن دیا ہے ہم نے تاکہ تم سمجھو، لیکن فَأَعْرَضَ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، وہ سننے ہی کو تیار نہیں، ارے ہم کوئی سب نہیں سننا، یہ سب نعوذ باللہ، یہ سب بکواس باتیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے نہیں ماننا، مطلب وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، اس پر بات آئی تھی، مشرکین کے لیے بڑی تباہی ہے، جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ اللہ کے معاملے میں یہ جان رکھیے کہ شرک جو ہے اتنا وسیع الاطراف لفظ ہے، اس کو جاننا چاہیے۔ صرف وہی چیز شرک نہیں ہے، میں پہلے بھی بتایا تھا کہ کسی بت سے جا کے مانگ لے، ہر وہ چیز جو کسی اللہ سے ڈائریکٹ نہ مانگی جائے اور کسی مردے کے، کسی آستانے کے، کسی قبر کے، کسی بزرگ کے، کسی ولی کے واسطے سے مانگی جائے، یہ سب شرک ہے پورے کا پورا۔ اسی کو روکنے کو اسلام آیا۔ قرآن نے اس کا ذکر بار بار کیا ہے کہ کفار مکہ بھی یہی کہتے تھے، نہیں خدا تو ایک ہی ہے، ہم تو اسی کو مانتے ہیں، اور یہ سب جو ہیں ہمارے سفارشی اللہ کے آگے۔ فرق اتنا ہی ہے کہ اس وقت لوگ بت بنا لیا کرتے تھے، آج بت عام طور پر نہیں بنا ہے، بھی یاد رکھیے گا۔ میں نے ذاتی طور پر دیکھا ہے گھروں میں بزرگوں کی تصویر اور اس پر پھول مالا چڑھایا ہوا، بزرگوں جن کو وہ اپنا بزرگ سمجھتے ہیں، وہ پرانے بزرگ بھی نہیں، کوئی نہیں، اپنا آج کل والے۔ تو یہ سب وہی چیز ہے۔ جب ان سے کہیے کہ بھائی ایسا معاملہ نہیں، وہ معاملہ نہیں ہے، وہ تو اللہ سے سفارش کر دیں گے، ان کی دعا میں قبولیت ہے، ان کی دعا میں سب کچھ ہے، وہ جو کہہ دیں گے۔ بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اے نبی کہہ دو کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، نبی کہہ دیجئے
کہ میرا بندہ جب مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس سے بہت قریب ہوتا ہوں، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب وہ دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں، کہہ دیجیے۔ قرآن میں بہت جگہ یہ سب بات، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ ہمیشہ سے شرک کا طریقہ ہی یہی رہا ہے، واسطہ اور واسطے سے ڈھونڈا راستہ اور پھر اپنا بالکل دوسرے راستے پہ نکل گئے۔ ہمارے یہاں آج یہی چیزیں جو رائج ہیں، باقی جو اختلافات ہوتے ہیں فقہی، یہ سب تو کوئی اختلافات نہیں ہے، ٹھیک ہے، فقہ میں انہوں نے کوئی مسئلہ نکالا، انہوں نے حدیث سے نکالا، ٹھیک ہے، اور رہی ہے، اس سے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن یہ بہت بڑا ایشو ہے، یہ تو مطلب کفر اور اسلام کا معاملہ ہوتا ہے، تو اسے سختی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پوری قرآن کی تعلیم ہی یہی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر اپنی نشانیوں کی ذرا تفصیل بیان کرتا ہے۔ آفاق میں جو نشانی ہے آپ لوگ بار بار سنتے آئے ہیں، دیکھو ان کو دیکھو، اس میں ایک عجیب چیز بیان کیا ہے جو آج کل کے سائنسی پہلو سے بھی پتہ نہیں جو بھی ہے، اور اس کے بعد تاریخی پہلو سے بیان کیا، دو پہلو بیان کیا ہے کہ دیکھو توحید چھوڑنے، توحید کیا ہے۔ اللہ نے کہا قل، ان سے کہیے اے نبی کہ تم جن باتوں کو یہ کفر کر رہے ہو اس کے ساتھ بالذی خلق الارض، جس نے اس زمین کو بنایا، اسی زمین پہ رہ رہے ہیں اور اسی زمین کو جھٹلا رہے ہیں، ہم اسی میں رہتے ہیں، اسی کو جھٹلاتے ہیں، یہ زمین کسی نے نہیں بنایا، کہ اپنے آپ بن گئی، اپنے آپ بیج زمین میں ڈال دیا اور پھل نکل آیا، اپنے آپ نکل آیا، کہ کوئی ہے جو اس کو نکالتا ہے۔ تو ہم نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا، یہ 6 میں سے کا بتایا ہے 3 پارٹ اللہ نے، ہم نے 2 دنوں میں زمین کو بنایا، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور دیکھو یہ اس سے کفر کرتے ہیں جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا، اور اس کے ساتھ یہ لوگ شرک کرتے ہیں، کسی کو ند کہتے ہیں پارٹنر، کسی کو پارٹنر لگاتے ہیں۔ ذالک رب العالمین، آ رہی ہے تو وہی رب العالمین ہے جس نے بنایا ہے۔ یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ یہ دن وہ دن کا معنی نہیں ہے جو ہم لوگ لیتے ہیں۔ یوم عربی میں دور کو کہا جاتا ہے، 6 ادوار میں بنایا، 6 دور میں۔ سائنسی اعتبار سے بھی یہی باتیں ہیں، پہلے ایک بڑا آگ کا گولا تھا، پھر ایک زمانہ لگا اس کو ٹھنڈے ہونے میں، پھر ایک زمانہ لگا، ہوتے ایک زمانے کا جو دور ریسرچز آتے ہیں اس میں بھی 6 ہی دور کا ذکر آتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ 2 دور میں تو ہم نے یہ زمین بنا دیا ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اس کے اوپر ہم نے پہاڑ گاڑ دیے پھر، تاکہ یہ زمین ڈھلکے نہیں، یہ تو گولا ہے گیند کی طرح، کہیں ذرا سا بھی اس کو ایسا لگا دیا۔ وَبَارَكَ فِيهَا، اور پھر اس میں بہت ساری برکتیں رکھ دی، زمین میں برکتیں، زمین اپجاؤ بنا دی، پانی بنا دیا، فلاں جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ دی ہم نے۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، اور جو بھی چیزوں کی ضرورت ہے جو سائلین ہیں، سائل کہتے ہیں مانگنے والے کو، سوال کرنا، تو ہم تو ایسے رہیں گے زمین میں تو سوال ہی ہے بھائی، ہم کو کھانا چاہیے، پینا چاہیے، پانی چاہیے، جتنے لوگ ہیں یہ سب ملا کے 4 دنوں میں معاملہ کمپلیٹ ہو گیا۔ یعنی زمین کا بنانا، اس پر پہاڑ، پھر زمین کو اس لائق بنانا کہ اور جن چیزوں کی ضرورت ہے سب کو برابر مل جائے۔ یہاں پر ایک بات میں ریفرنس میں کہہ دیتا ہوں کہ کچھ علماء نے اس پوائنٹ کو ٹچ کیا ہے کہ کمیونسٹوں نے اس آیت میں سواء للسائلین کو اپنا ایک محور بنایا اور کہا کہ دیکھو اس میں لکھا ہے کہ سب کو برابر برابر ملنا چاہیے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، جو سماج میں پاسبل نہیں ہے، لیکن اس نے اس کو غلط معنی پہنا دیا۔ یہاں تو اللہ نے انسان بنایا، جانور بنایا، نباتات بنایا، کیڑے مکوڑے بنائے، سب کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ سب کو مل جائے جس چیز کو اس کی ضرورت ہو، نہ یہ معنی میں کہ سب کو برابر برابر انسانوں کو ملے، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے زمین کو ایسا بنا دیا کہ ایک پتھر کے نیچے ایک چیونٹی ہے، اس کو بھی غذا مل رہی ہے، اور ایک انسان کہیں ہوا میں اڑ رہا ہے، اس کو بھی فلائٹ میں آ ہی جاتا ہے کھانا،
ایسا کوئی دقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہر جگہ رزق پہنچا رہا ہے. ایک ہی فطرت ہے, ایک ہی نیچر ہے, ایک ہی ہوا ہے, ایک ہی فضا ہے, اور اللہ تعالیٰ سب کو اس سے پہنچا رہا ہے. یہ سب اس بات پہ دلیل ہیں کہ اگر ایک نہیں ہوتا پھر سب کو نہیں پہنچ سکتا تھا, پھر تو معاملہ ہی گڑبڑ ہو جاتا. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے. ایک ہی فضا ہے, ایک ہی ہوا ہے, ایک ہی زمین ہے, ایک ہی پہاڑ ہے, ایک ہی کریٹر ہے جس نے ساری چیزوں کو کریٹ کیا اور ساری چیزیں اس کو مہیا ہو رہی ہیں. اللہ نے کہا کہ ذالک رب العالمین, یہ وہی رب العالمین ہے, یہی رب ہے. رب کہتے ہیں پالنے والے کو, یہ پال رہا ہے. ایک شخص کھانا کھا کے اٹھتا ہے, سانس بھی لے رہا ہے, چل پھر بھی رہا ہے, بول بھی رہا ہے, دیکھ بھی رہا ہے, پھر بھی کہتا ہے ان سب کا انکار کر رہا ہے. نہیں بس اب تو اپنے آپ ہو گئی. تو اس لیے اللہ نے یہاں کہا کہ دیکھو زمین ہم نے 2 دنوں میں بنایا, پھر یہ سارا اس کے اوپر پہاڑ اور فلاں اور زمین کو اس لائق بنایا کہ جن چیزوں کی ضرورت ہے لوگ لیں. سب ملا کے مجھے 4 دن لگے, 4 دور لگے. یہ اللہ کی قدرت ہے. ایک چیز یہاں بتا دوں, کچھ لوگ یہ سوال کھڑا کرتے ہیں کہ اللہ تو کن فیکون سے بنا دیتا ہے, پھر 4 دور کیوں لگے؟ ایک سوال ہوتا ہے, یاد رکھیے گا کہ ایک ہوتا ہے قرآن میں آگے ذکر ہے, ایک ہوتا ہے امر, ایک ہوتا ہے خلق. امر اس کا حکم ہے جو کن فیکون, ہو جا تو ہو جا. خلق اس کی تخلیق ہے, اس کو ایک خاص قانون کے تحت بنایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ 6 دن سے کم میں پیدا نہیں کر سکتا تھا. اللہ نے ویسا ہی بنایا ہی ہے. اس کے کچھ حکمت ہے, کچھ مقاصد ہیں. وہ چاہے تو ایک بیج ابھی لگائے, ابھی پھل نکل آئے, نہیں, ایک قانون بنا دیا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ گرو کرے گا, پھر اس میں پھول آئے گا, پھل پکے گا, پھر آپ کھائیے. یہ ایک قانون بنایا ہے. تو یہ خلق میں ایک قانون ہوتا ہے, اس میں وقت آتا ہے. خلق میں ٹائم فیکٹر بھی ہوتا ہے, امر میں کوئی ٹائم فیکٹر نہیں, کن فیکون. اس کو یاد رکھنا چاہیے. اس میں اس سوال میں کنفیوز کرتے ہیں لوگ. تو یہ ہم نے زمین کو بنا دیا. یہ اس لیے دیا, یہ توحید کے لیے دلیل پیش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ, سوال للسائلین کر کے کہ ہر چیز کو دیکھو. اگر ایک خدا نہیں ہوتا تو ہر چیز مہیا نہیں ہوتی جو اس کی ضرورت ہے. تو ایک خدا ہی کر سکتا, ایک ہی کر سکتا ہے. 2 ہوگا لڑائی ہو جائے گی. قرآن میں ہے بھی کہ چڑھائے گا ایک دوسرے پر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ثم استوى الی السماء, پھر آسمان کی طرف رخ کیا. آسمان کہتے ہیں فضا کو, اسپیس کو, یاد رکھیے گا. وہ جو بلو نظر آتا ہے اسکائی, اس کو آسمان نہیں کہتے عربی میں. تو اسکائی بھی نہیں ہے اس کے معنی. تو ثم استوى الی السماء وہی دخان, جب زمین, اس وقت یہ دھواں کی حالت میں تھا. اس وقت یہ دھواں کی حالت میں. دخان کہتے ہیں دھواں کو. اب کس طرح کا تھا اللہ بہتر جانتا ہے, اس کی کوئی تفصیل نہیں بتائی جا سکتی. جن لوگوں نے سائنسی, ہم نے مطالعہ ہم نہیں کر پائے تھے سائنسی اس کا, لیکن جن لوگوں نے ریفرنسز دیے ہیں اس میں لکھا ہے کہ مطلب جیسے گرد و غبار اڑتا ہے تو ویسے ہی یہ حالت تھی. ہو سکتا ہے اس کو بھی دھواں کہا ہو. فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا, کہ ہو جا, بن جا, چاروں ناچار تم کو بننا ہے, طوعا او کرہا. قالت اطینا طائعین, تو کہا کہ ٹھیک ہے ہم مطیع ہیں. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو فضا ہے, یہ جو دھول اور مٹی, غبار اور دخان جس کو قرآن کہہ رہا ہے, یہ سب سیارے میں بدل گئے, کچھ چاند میں بدل گئے, کچھ سورج میں بدل گئے, جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ اس میں کوئی سوال نہیں. یہ متشابہات میں سے سائنس گرو کرے گی. سائنسی تحقیقات, انسانی عقل ہے وہ خطا بھی کرتی ہے, اس لیے تحقیقات رکھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. اللہ نے بنایا ہے, ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو, انسانی عقل ہے. لیکن قرآن جو کہہ رہا ہے یہ اپنا 100% صحیح ہے. انسانی عقل جو ہے ٹھیک ہے, وہ گرو کرتی رہتی ہے. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ, پھر یہ 7 آسمان, اس کی بھی حقیقت کوئی نہیں جانتا کیا ہے. سماعت دنیا اس کو کہا, جو دنیا دیکھ رہی ہے, یہ اسپیس, اللہ جانتا ہے وہ کیا ہے. 2 دن میں اس کو بنا دیا. تو 4 میں یہ پورا ہوا, 2 دن وہ ہوا, 2 ادوار. فی یومین, 2 دن میں. وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا, اور سما میں, اسپیس میں جو بھی تھا
اس پر ہم نے کچھ وحی نازل کی، مطلب اس کا قانون اس کو بتا دیا، ایسے کہہ لیجیے۔ یہ اندازہ یہی لگتا ہے کہ جیسے سب اپنے اپنے گردش کر رہے ہیں اپنے آربٹ پر، ہم رہا، ہم نے کہہ دیا کہ تم کو ایسے کرنا ہے، یہ ہوا۔ اور اس کے بعد وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یہ دنیا والا جو ہمارے دنیا سے جو نظر آتا ہے، ہم بہت سارے چراغ اس میں جلا دیا، ستارے جس کو کہہ لیجئے، وَحِفْظًا، یہ حفاظت کرتی ہیں۔ قرآن میں بہت جگہ اس کا ذکر ہے کہ یہ حفاظت کرتے ہیں کہ یہ جو انسان دنیا میں کتنی مخلوق ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ بہت سے مخلوق ہیں جن کو ہم دیکھتے نہیں، جن کو ہم مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں، مائکروسکوپک مخلوق ہے وہ، جن کو بالکل ہی نہیں دیکھ سکتے، محسوس ہو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں، جیسے جن ہم نہیں دیکھ سکتے، فرشتے ہم نہیں دیکھ سکتے، کہا گیا کہ فرشتے گھومتے رہتے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بہت دن کے بعد وائرس اور فلاں یہ مائکروسکوپ آیا تو یہ سب لوگوں نے دیکھنا شروع کیا، پتہ نہیں ایسے کتنے لاکھوں کروڑوں مخلوق ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، یہ ہم نہیں جانتے ان کو۔ تو اسی طریقے سے قرآن میں چونکہ ذکر جنوں کا ہے کہ اوپر جاتے ہیں کچھ ٹوہ لگانے، کہ اوپر میں ملائے اعلیٰ میں کیا باتیں ہو رہی ہیں کیا نہیں، تو ایک لمٹ ان کا ہم نے کر دیا ہے، اس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتے، خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد۔ اس کا ذکر سورہ جن میں ہے۔ تو اب یہ جاتے ہیں تو کہا گیا کہ وہ اس سے ان کو بھگا دیا جاتا ہے مار کے، شہاب ثاقب کے ذریعے، چلیے یہاں سے نہیں آ سکتے، اوپر نہیں جا سکتے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے حفاظت کیا ہے۔ اوپر میں کیا ہو رہا ہے یہ بالکل غیب کی باتیں، اس کی حفاظت اسی لیے کیا اللہ نے، یہ غیب کی باتیں ہیں۔ ہم نہ جنت دیکھا، نہ جہنم دیکھتے ہیں، نہ فرشتے کو دیکھتے ہیں، نہ اللہ کو دیکھتے ہیں، لیکن محسوس ضرور کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا تم ریڈ کرو، تمہارے اندر ریڈنگ فیکلٹی ہم نے دیا ہے، آبزرو کرو تو تم اپنے خدا کو پہچانو گے۔ ابھی دیکھ نہیں سکتے۔ ہاں، یہ کتاب کا سوال پڑھو، کتاب پورا پڑھو اور آبزرو کرو، کیا کوشچن آئے گا یہ پتہ نہیں ہے نا، غیب میں رہتا ہے، وہ ایگزامینیشن ہال میں پتہ چلتا ہے، لیکن آبزرو کرتا ہے انسان کہ بھائی یہی ہے، اتنا سا ہمارا سلیبس اسی میں سے آئے گا، ہماری دنیا یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہر چیز کو ہم نے جب ایک قانون کے تحت باندھ دیا ہے، سورج کو، چاند کو، فلاں کو، یہ سب تمہارے جاننے کے لیے کافی ہے۔ ایک چیز دن رات کا آنا جانا کافی ہے، موسم کا بدلنا کافی ہے، ایک چیز پر تم نگاہ ڈال لو تو وہاں تک وہ تمہیں پہنچا دے گا۔ جان لو خدا ایک ہے۔ پھر آسمان اور زمین کا جو ربط بتایا ہے، اس کے ذریعہ جو بارش ہوتی ہے اور فلاں سورج کے ذریعہ، یہ ربط بھی ایک خدا کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر خدا دو ہوتا پھر ربط ہو ہی نہیں سکتا تھا، آسمان والا خدا الگ چلاتا، زمین والا خدا الگ چلاتا۔ پھر اس کے بعد جب بہت سے لوگوں نے جب ہمارے یہاں شرک کی ابتدا ہوئی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ بھئی اس کو تو سب سے مطلب ایک اوورآل کمانڈر تو ہے ہی ہے، وہ تو سب کوئی پوری دنیا مان رہی تھی، لیکن یہ پانی والا ہے، پانی برسانے والا ہے، یہ کھانا دینے والا ہے، یہ آرام پہنچانے والا ہے، یہ فلاں والا ہے۔ بدقسمتی سے یہ تصور ہمارے یہاں بھی ہے، پہنچا ہوا ہے۔ مشکل کشا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، ہم نے دے دیا نہیں۔ مشکل دور کرنے والے علی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت علی کے اپنے فضائل الگ ہیں، ان کی فضیلت، اس میں انسان نہ اس کے برداشت نہیں ہوتا ہے کہ جو اللہ نے یا اللہ کے رسول نے جو فضیلت دی اسے بڑھو، آگے بنا دو، نہیں، وہ مشکل کشا علی۔ کوئی غوث ہے، کہتے ہیں فریاد سننے والے کو، وہ بھی غوث الاعظم۔ ہم نے کہہ دیا فریاد سننے والا وہ ہے، ہم نے بھی ڈپارٹمنٹلائز کیا ہوا ہے۔ غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والا بھی خدا ہے، ارے وہ تو خود نوازے جانے والے ہیں، اللہ نے نوازا ہے ان کو، وہ دے دیا۔ اسی طریقے سے گنج بخش، میں خزانہ بخشنے والا، یہ خزانہ بھی اللہ ہی کے پاس ہے۔ کس کے پاس خزانہ ہے؟ یہ ہمارے یہاں بھی ڈپارٹمنٹلائزیشن نہیں، سب ڈپارٹمنٹلائزیشن، سب نام ہی مشرکانہ ہے۔ کسی بزرگ کی کوئی توہین کا معاملہ نہیں ہے، جو بھی اللہ کے نیک صالح بندے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن ہمیں اپنے حدود سے تجاوز
نہیں کرنا چاہیے، یہیں سے شرک کی ابتدا ہوتی ہے۔ کسی کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کون کہاں۔ ٹھیک ہے، ایک شخص کو دیکھ کے کہتا ہے کہ بھئی متشرع آدمی، متقی آدمی ہے، اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دے گا، لیکن کوئی کانفیڈنس کے ساتھ کسی کو دنیا میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ جنتی ہے، یاد رکھیے گا، سوائے اس کے کہ جس کی خبر اللہ کے رسول نے دے دیا۔ ایک صحابی ہیں، لیکن نام بھول رہا ہوں ان کے، وہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، نہیں شاید کچھ اور نہ، بہرحال تو وضو کے لیے پانی دیتے ہیں، مسواک لا کے دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ بھائی اللہ کے رسول کے خصوصی خادم ہے، ظاہر سی بات ہے جنت ملنا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم لوگ سب غلط کہہ رہے ہو، میں نے دیکھا اس کے اوپر آگ کی چادر چڑھائی ہوئی ہے، اس نے ایک چادر چڑھائی تھی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، ہمارے آپ کی بات نہیں ہے، وہ شخص پر جو ان کا خادم خاص ہے۔ پھر ہمارے آپ کی کیا اوقات ہوتی ہے کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے کی جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ مسلمان ہے، ایک اچھا گمان ضرور رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مسلمان ہے، ایمان لایا ہے، گناہ ہوا اللہ معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں، لیکن ہم کسی کو یہ کہہ دیں کہ نہیں، صرف یہی نہیں کہ جنتی ہیں، اپنے تمام لوگوں کو لے کے جنت میں جائیں گے، اڑ جائیں گے قیامت کے دن، جب تک کہ ہمارے مریدوں کو جو لوگوں نے ہم جنت میں جائیں گے نہیں۔ ایسی باتیں حدیث میں آتا ہے کہ اس دن، خود قرآن میں بھی اس کے ریفرنسز ہیں کہ رسول کانپ رہے ہوں گے، یا اللہ آج کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، کہیں گے نہیں بھائی ہم خود ہی کی ایک کو مار دیا تھا، ایک تماچا مر گیا، وہ اب پتہ نہیں اللہ مجھ سے حساب لیتا ہے کیا کرتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تمام یونس علیہ السلام کہہ رہے ہوں گے پتہ نہیں، ہم نے اپنے وقت سے پہلے چلے گئے دنیا میں تو اللہ نے سزا دیا ہی، پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوتا ہے۔ یہ حالت انبیاء کرام کی ہو رہی ہے قیامت کے دن، اور اس طرح کی کہانیاں، قصے، یہ سب شرک یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ کہانیاں، قصے بنا لیا، تو وہ نہیں جائیں گے، وہ تو اڑ جائیں گے، اور فلاں نہیں، جب تک کہ ہم تمام لوگوں کو بخشوا نہیں لیں گے۔ اللہ کے رسول کی بہت مشہور حدیث آپ لوگ جانتے ہوں گے، کہا کہ اے بیٹی فاطمہ، اے پھوپھی صفیہ، دنیا میں جو لینا ہے لے لو، قیامت کے دن میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کیا کرتی ہیں کہ انسان کو عمل سے بیگانہ کر دیتی۔ دیکھیے یہ پورے بنی اسرائیل کی تاریخ بھی یہی ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ جو شروع کرتا ہے قرآن، کہاں سے؟ ان کی بدعمالیوں کو بعد میں ذکر کیا ہے، لیکن بدعمالی کی بنیاد کیا رہی؟ شروع ہوتا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، ہم نے تمام دنیا کے لوگوں پر تمہیں فضیلت دی تھی۔ اب پہلی بات، واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہی تو ان کے یہاں بھی یہی بات آئی تھی کہ وہ بخشوا لے گا، وہ بخشوا لیں گے، موسیٰ بخشوا لیں گے، فلاں۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ، کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی، ولا یؤخذ منها عدل، کوئی فدیہ لے کے نہیں چھوڑا جائے گا، ولا هم ینصرون، کہیں سے کوئی مدد نہیں آئے گی۔ ڈرو اس دن سے۔ یہ جو تم کہانیاں بنائے بیٹھے ہو کہ ہمیں فلاں بزرگ بخشوا دیں گے، ہمیں فلاں نبی بخشوا دیں گے، ہم فلاں کی اولاد میں بخشوا دیے جائیں گے، ہم اللہ کے چوزن بندے اس زمین پر بخش دیے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہی وہ ہے چیز جو انسان کو بدعمالیوں پر آمادہ کرتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم نے تو پیر صاحب نے کہہ دیا، ایک بار گھٹنے میں گھٹنا ملایا، ہاتھ پر ہاتھ ملایا، اور ان کے زیر ارادت آ گئے، مرید ہو گئے۔ اب اس کے بعد تو پیر صاحب نے کہہ دیا تم ٹھیک ہے نذرانہ دے دیا کرو، باقی ہم ہیں دیکھ لیں گے، جبکہ ان کا خود کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ یہ سب چیزیں میں اس لیے تفصیل کر رہا ہوں کہ یہ شرک یہیں سے شروع ہوتی ہے، یہیں سے پھر وہ بات، اور ہوتے ہوتے انسان کو ایسا بنا دیتی ہے۔ قرآن بار بار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہاں ایمان اور عمل صالح پر فیصلہ ہوگا، کوئی تیسری چیز نہیں آئے گی، نہ کوئی کسی سے نسبت، نہ کوئی بڑائی، نہ کوئی بزرگی، کچھ کام نہیں آئے گا۔ لا تجزی عن نفس من نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یاد رکھیں یہی چیز کام آنے والی، پھر وہ بزرگ انتقال کر گئے تو مزار بن گیا، پھر ان کو وجہ، یہی چیزیں بڑھتے 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 شرک کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، یہ پوری صورت ہی شرک پر ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو ہم نے یہ بنا دیا ہے، یہ سب اشارہ کر رہی ہے ایک ایک چیز، ایک خدائے واحد ہے۔
اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں جو اس پوری کائنات کو سنبھالا ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس زبردست خدا اور علم والا خدا جو اپنے علم سے کر رہا ہے یہ کام، ہر چیز کی ایک تقدیر مقرر کی ہے. زمین بیج کیا پیدا کرے گا، کون بیج کیا پیدا کرے گا، کس کے لیے کیا کھانا ہے. تقدیر کہتے ہیں وہ جس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں عام مچھلی تیرتی ہے، مچھلی کی تقدیر ہے وہ کہ وہ پانی میں تیرے گی، اس کا جسم ویسا بنا دیا. چڑیا کی تقدیر ہے. خود قرآن میں ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. سورج اپنے آربٹ پہ گھوم رہا ہے، یہ تقدیر ہے اس کی جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اس سے ہٹ نہیں سکتا ہے. اس کو تقدیر کہتے ہیں. اب اس کے بعد کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا فَإِنْ آرَزُوا، لیکن وہ جو ہے اگر یہ اعراض کرے، اعراض کرنے کا مطلب کٹے کہ نہیں اس کی بات نہیں سننا ہے، نعوذ باللہ، اس لیے سمجھنے کے بعد باوجود آدمی کٹتا ہے، جانتا ہے کہ یہ تو مصیبت آ جائے گی اگر مان لیا تو، جتنا میرا 2 نمبر کا کام ہے رک جائے گا معاملہ. بھائی کٹ جانے سے کب بچ جاؤ گے؟ شیر سامنے آ گیا، آنکھ بند کر لینے سے کیا ہو جائے گا؟ بند کر لو آنکھ، چھوڑے گا تو نہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ اعراض کرتے ہیں تو کرنے تو چھوڑ دو ان کو. فقل، ان سے کہہ دو انذرتکم، دیکھو ہم تمہیں ڈرا چکے ہیں، ہم نے تمہیں انذار کر دیا، وارننگ دے دیا ہے، باقی مرضی تمہاری ہے. صاعقہ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، اس دھماکہ، صاعقہ کہتے ہیں بہت تیز دھماکے کو، بہت. تو اور بھی معنی میں، خالی صرف وہ معنی میں استعمال نہیں ہوتا. مثل صاعقۃ عاد اور ثمود، حالانکہ ان دونوں میں صرف ایک ہی میں ایک آندھی سے تباہ ہو بنا اللہ کا سخت عذاب جس کو کہہ لیجیے. ہاں چنگاڑ وہی ہے، دھماکہ، اسی کو چنگاڑ بولتے ہیں. تو اس میں یہ آیت جو ہے، یہ جب آپ کو قصہ اس دن بتایا تھا وہ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے پچھلے اس میں، اور جب ساری بات کر دیا تو آپ نے حامیم سجدہ کی آیت سنائی ہے. تو جب اس آیت پر وہ پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی والا کہ دیکھو انذرتکم، ہم تمہیں وارننگ دے رہے ہیں اس صاعقہ سے جو عاد اور ثمود پر آئی. تو اس نے ہاتھ رکھ دیا ان کے منہ پر، ارے بھتیجے ایسا نہ کہو. وہ جان رہا ہے کہ یہ نبی ہے، ان کے منہ سے نکل گیا تو گئے ہم کام سے، منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، ایسا نہ کہو پوری قوم برباد ہو جائے گی. سب جانتے ہیں، لیکن جانتے ہیں مان لیا تو میری چودراہٹ اور میری آبائی، ہمارا جو آبائی چیزیں چلی آ رہی ہیں، میرے باپ دادا یہ مانتے ہیں، ہم سب کیا ہوگا سماج میں، بچے کا شادی نہیں ہو پائے گا تو بیٹی کی شادی نہیں، یہی سب انسان کے شیطان یہ سب زنجیر باندھتا ہے. لیکن اس کو توڑ کے نکلنا پڑے گا اگر رسول کی بات ماننی ہے تو. ومن خلفہم، تو ان کو کہہ دو، وارننگ دے دو کہ تمہارے اوپر بھی کہیں وہ چیز نہ آ جائے، عذاب جو عاد اور ثمود پر آیا تھا. آج کے بارے میں آ رہی تفصیل، اذ جاءتہم رسول من بین ایدیہم ومن خلفہم، ان کے پاس رسول آیا سامنے سے، پیچھے سے، آگے سے. اس کے بہت سے معنی لوگوں نے لیے ہیں، یعنی ہر طرح سے سمجھایا. ایک یہ بھی معنی لیے ہیں، ایک ہے ان کے پہلے بھی رسول آیا، ان کے بعد بھی رسول آیا. ایک ہے اس میں صبح بھی سمجھا رہا ہے، شام بھی سمجھا رہا ہے، کھانے میں سمجھا رہا ہے، پینے میں سمجھا رہا ہے، ہر وقت جا کے سمجھا رہا ہے. یہ سب معنی میں اس میں آ جائے گا کہ من بین ایدیہم، سامنے سے، ومن خلفہم، پیچھے سے. کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، ایک اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرو. بس پورے زمین میں اسی کا قانون لاگو ہے، اسی کا قانون فالو کرو. انڈیا میں رہ کے جرمنی کا قانون تم نہیں فالو کر سکتے ہو، تم نکال دی جاؤ گے. اب دیکھیں یہ یہاں بھی وہی چیزیں ہوتی ہیں، انڈیا میں ہو تو انڈیا کا قانون فالو کرو، جس ملک میں وہاں قانون فالو کرو. تو یہاں اللہ کا قانون ہے، اللہ کی تقدیر ہے مقرر، مت کرو برباد ہو جاؤ گے. اللہ نے قانون مقرر کیا ہے. قالو، تو لوگوں نے کیا کہا، لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ فانا بما ارسلتم بہ کافرون. اگر اللہ کو یہی بھیجنا ہوتا نا تو فرشتہ بھیجتا. منہ پر ہاتھ بھی رکھ رہا ہے کہ مت بولو، اپنے بول رہا بھیجنا ہوتا تو فرشتہ بھیجتا. اور جو تم لے کے آئے ہو اس سے ہم کفر کرتے ہیں، ہم کو نہیں ماننا. صاف صاف. اب اللہ نے کہا فاما عادن، تو یاد رکھ لو جہاں تک عاد کا سوال ہے، یہ عاد، قوم عاد جو ہے بہت پہلے کی قوم ہے. تو عرب کو 3 پارٹ میں بانٹا گیا ہے، اور جب ہسٹری دیکھیں گے نا،
عرب باعدہ جو بالکل ان کا نام نشان تک نہیں ہے ابھی، عرب عربہ، پھر عرب مستعربہ. یہ مستعربہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے ادھر. تو ان کو عرب باعدہ میں لوگوں نے رکھا، یہ عاد کی قوم. لیکن یہ قوم کیسی تھی؟ فاستکبروا فی الارض بغیر حق، ناحق اس نے زمین میں استکبار کیا، تکبر کیا. ہم بڑے ہیں، ہم کون ٹکرائے گا ہم سے، جیسے امریکہ کر رہا ہے. ایک مثال دے دیا، کون ٹکرا سکتا ہے. وقالو، اور یہی کہتا تھا، من اشد منا قوتاً، کون ہے ہم سے طاقت میں بڑھا ہوا. امریکہ بھی یہی کہہ رہا ہے، کون ہے ہم سے ٹکر لے لے گا، ہم تو مار کے برباد کر دیں گے سارے لوگوں کو. قالو اشد منا قوتاً. قرآن میں ہے کہ ان کے جسم کو بھی ہم نے ویسے ہی توانائی بخشی تھی، ان کو خوب پیسہ بھی دیا تھا، خوب چیزیں دی تھیں ان لوگوں کو، اس قوم کو. لیکن یہ استکبار میں آ گئے. ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا وہاں، تو انہوں نے کہا اولم یرو، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں اس بات کو، ان اللہ الذی خلقہم، کہ اللہ نے ان کی تخلیق کی ہے، هو اشد منہم قوۃ، وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے، جس نے ان کو قوت دیا ہے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، بات یہ ہے کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، ٹھکراتے ہیں. بس بات اچھی سی ہے، سب دیکھتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، تو ہم نے ان کے اوپر ایک ہوا بھیجی. فی ایام النحسات، وہ منحوس دن. یہ مت سمجھیے کہ دن کوئی منحوس ہوتا ہے، میں نے جو ظاہر سی بات ہے منحوس ان کے لیے وہ دن ثابت ہوا جس دن آیا. یہ 7 دن اور 8 رات یہ آندھی آتی رہی. قرآن میں دوسری جگہ ہے، ایسے ایسے گھر میں سے اٹھا کے پھینکتی تھی لوگوں کو، اور مر جاتے تھے لوگ، یہ لگتا ہے کھجور کا تنا کاٹ کے ڈالا ہوا یہاں سے وہاں تک، بالکل پرندے کی طرح بکھرے ہوئے مرا ہو. یہ اللہ انہوں نے کہا تھا کہ اشد منا قوتاً، اس لیے توحید کو ٹھکرایا تھا، نبی کی تعلیم کو ٹھکرایا تھا. لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تاکہ ہم ان کو چکھائیں رسوائی کا عذاب اس دنیا میں. رسوا ہو گئے، بربادی ہو گئی. ولا عذاب الآخرت اخزا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، اخزا ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، اس سے زیادہ کہیں کوئی رسوا نہیں ہوگا. وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور دیکھو ان کو کہیں سے بھی مدد نہیں پہنچ پائے گی. وَأَمَّا الثَّمُودُ، دیکھو پھر اس کے بعد یہی عاد علیہ السلام کے قوم، کچھ لوگ بچ گئے جو ایمان والے کچھ لوگ لائے تھے. پھر وہ قوم جب بڑی ہے تو وہی اس کو عاد ثانی بھی کہتے ہیں سمود کو. قوم سمود عاد ثانی، ان کے بعد اس قوم کو. یہ پہلا والا تو احقاف ہے، لکھتے لوگ، وہ مکہ اور یمن، حجاز اور یمن کے بیچ میں کوئی علاقہ تھا، اور یہ مدینہ سے تبوک جانے میں راستے میں ملتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تبوک کے لیے، تو یہ راستے سے جب گزرے، یہ کنواں آج بھی ہے، صالح علیہ السلام یہاں آئے تھے، ان کی اونٹنی والا معاملہ ہے. یہ سمود قوم وہی تھی. آپ نے کہا کہ یہاں سے گزر جاؤ، یہاں اللہ کا عذاب آیا تھا، جلدی سے گزر جاؤ، نعمت رکھو. تو فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو بھی ہدایت دیا حضرت صالح کے ذریعہ. انہوں نے تو مانگا لاؤ نشانی، کہا کہ ایمان لیا، کہاں چلو کیا نشانی، وہ اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکل آئے، فلاں آئے، اور وہ پریگننٹ اونٹنی ہو، فلاں ہو، چلا ہو، سارا کچھ آ گیا. لو اللہ نے نکال دیا. پھر ان کے یہاں پانی ہونے کا ظاہر بات ہے، عرب میں تو ایسے ہی پانی کا پرابلم، کہا کہ ایک دن یہ اتنی پانی پیے گی، ایک دن تم لوگ پیو گے، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے. وہ برداشت نہیں ہوا، آخر میں مار دیا، قتل. کہا کہ دیکھو مت قتل کرو، قتل کر دیا کسی نے. پھر اللہ نے کہا فاستحبوا العمى، وہ اندھے بن گئے، علی الہدی، ہدایت کی طرف سے، ہدایت نہیں مانی. فاخذتهم الصاعقۃ العذاب الہون بما كانوا یکسبون، تو ان کو بھی ایک سخت زلزلے نے تباہ کیا تھا. تو یہ دونوں میں صاعقہ کا لفظ ہے، اس لیے ہم نے کہا اللہ کا سخت عذاب ہے، سخت زلزلہ. جو لوگ، جن لوگوں نے وزٹ کیا ہے وہ لوگ دیکھ کے آئے ہیں. اب ہمارے نیٹ پر بھی تصویر آتی ہے، اور تفہیم القرآن میں مولانا مودودی صاحب خود گئے ہیں، اور اس کی فوٹو کھینچ کے لا کے پیچھے لگایا ہوا ہے فوٹو، اس میں باضابطہ کلرڈ فوٹو ہے. دیکھیے یہ ہے وہاں کے آثار، بہت سارے تصاویر ہیں. دیکھنے کے بعد عبرت ہونی چاہیے کہ دیکھیے اللہ نے قوم عاد کو مٹا دیا. اور کیوں مٹایا؟ توحید پر قائم نہیں رہ سکے کہ ایک اللہ
اللہ کا غصہ سب سے زیادہ اسی پر بھڑکتا ہے بھی ساری اس قانون سے اگر ہٹے گا انسان تو برباد ہوگا اس قانون. باقی کوشش یہی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں, لیکن اگر کچھ ادھر ادھر دائیں بائیں ہو گیا بحیثیت انسان اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا, لیکن اس کے بارے میں کہہ دیا کہ معاف نہیں کریں گے, بالکل ڈکلیئرڈ قرآن میں, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, وہ نہیں معاف کرے گا, وہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا. تو لیکن شیطان اسی لیے باقی گناہ چھڑوا کے شرک کی طرف لے جاتا ہے, اور کس پردے میں لے جاتا ہے؟ اگر منع کر دیجیے کہ نہیں یہ چیز غلط نہیں, یہ تو بزرگ کو مانتے ہی نہیں. ارے بھائی بزرگ کو ماننا اور نہ ماننے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ کسی کو ماننا, کسی کو کوئی کہتا ہم نہیں مانتے, نہیں مت مانے, اس سے کیا اس ایمان پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ پتہ نہیں کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یا کسی قبر کے اوپر کوئی عمارت بنا دینے سے کوئی بزرگ ہو جاتا ہے. کون کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. ہم اچھی امید رکھتے ہیں اللہ سے, ٹھیک ہے اللہ کے صالح بندے ہوں گے, اللہ جو چاہے گا کرے گا, معاملہ ختم ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. اس سے آگے بڑھیں گے شرک میں پھنسیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں بچائے اور ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, تو ہم نے بچا لیا, ہم نے نجات دے دیا ان لوگوں کو جو لوگ ایمان لائے تھے, نبی کی باتوں کو مان لیا تھا اور تقوی اختیار کرنے والوں میں سے. یہاں پر یہ بات دوسرا رکوع ختم ہو رہا ہے, یہاں سے ایک تیسری چیز شروع ہو رہی ہے انشاءاللہ آئندہ ہفتے. ہم اس میں قیامت کا منظر ہے, اور کہ قیامت میں کیا ہوگا ایسے لوگوں کا جو شرک میں پڑیں گے. اتنا بھیانک تصور ہے اس میں, آگے پڑھ کے دیکھیں گے, مطلب دل ہل جاتے ہیں. اگر ذرا سا بھی ایمان ہے کہ نہیں یہ بات ہونی ہے تو اسی دن سے بڑھیا بستر سمیٹ لے گا کہ نہیں بھائی ہم کو تو یہ سب دیکھنا ہی نہیں ہے, تو موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے اور معاملہ دوسرا ہو جائے گا, قبر میں لوگ ڈال دیں گے, چلے جائیں گے. اس کے بعد یہ قیامت میں کیا ہوگا ان لوگوں کے ساتھ, جہنمیوں کے ساتھ, اس کا منظر ہے انشاءاللہ اس پر آئندہ ہفتے ہم بات کریں گے. تو آج بھی جو بات آئی ہے یہ سینٹرڈ ہے توحید کی طرف. اس میں دلیل پیش کیا آفاق سے, دنیا میں دیکھ لو تو تمام یکسانیت ہے, ایک قانون ہے, سب کچھ زمین ہو یا پہاڑ ہو یا آسمان ہو یا فضا ہو, سب میں اللہ کا قانون ہے. اگر ایک قانون ہے تو ایک مقنن ہے, اللہ کا یہی کہنا ہے, ایک قانون ہے تو ایک مقنن ہے, ایک تقدیر ہے تو ایک مقدر ہے, بس اللہ. اور جن لوگوں نے نہیں مانا ان کا انجام دو عاد اور ثمود کے طریقے سے بتا دیا. اللہ تعالی ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.